چلیں، آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو ذکر کیا کہ عمران خان صاحب اگر جیل سے باہر آنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دو طرح کی تھیوریاں مارکیٹ میں ہیں. جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ لیٹی ہوئی ہے، ان کے منٹ سماجت کر رہی ہے، خان صاحب مان نہیں رہے. دوسری تھیوری مارکیٹ میں یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں میں بات کروں گا تو ڈی جی آئی ایس آئی سے، آرمی چیف سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہیں لفٹ نہیں کروا رہی. تو آج اب ہمیں بتائیں کہ کوئی عمران خان صاحب کو کوئی آفر کی گئی. میرے جو نالج میں ہے کہ یہ تو آفرز تھی عمران خان صاحب کے پاس کہ جی آپ کو ہم بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن ایسی کوئی آفر انہیں کی گئی کہ آپ کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں؟ یہ تو جو علیمہ خان تھیں انہوں نے جو 3 دن کے بعد ہی یو اے کے اس وقت کے ایمبیسڈر کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ یو اے چلے جائیں یا سعودی عربیہ چلے جائیں. سعودی عربیہ تو تیار ہی رہتا ہے ایسے کاموں میں مدد کے لیے. لیکن دیکھیں لاجیکل ہے، میں آپ سے کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیں وہ کیا کرتے ہیں. لاجیکل ہے. اگر آج میں گورنمنٹ میں ہوں، میرا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ عمران خان ہے. اگر آپ کو ٹویٹ سے بھی اتنا ڈر رہا ہے، دیکھیں نا آپ نے عمران خان کے چکر میں پوری عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا، پوری پولیس کا بیڑا غرق کر دیا، پورا ایف آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا، پورے اداروں کا آپ نے صرف عمران خان کی وجہ سے بیڑا غرق کیا نا. تو آج اگر عمران خان سیٹل ہوتا ہے، یہ سوال جو عمران خان والا سیٹل ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو گورنمنٹ کو ہے. اور گورنمنٹ کیوں نہیں چاہے گی کہ وہ باہر چلے جائیں؟ تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ چلے جائیں اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ آ جائے. لیکن وہ تیار نہیں ہے اس وقت دیکھا جائے تو وہ تیار نہیں ہے عمران خان اس سے آگے. جب بھی ہمارے ہاں یہ جسے ہم ڈیل کہتے ہیں یا سیاسی مفاہمت کے وہ ہوئی ہے، جیسے کہ پرویز مشرف کے دور میں میاں صاحب باہر گئے تو جدہ گئے، تو وہ ڈیل میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی یہ اتنے سال آپ خاموش رہیں گے، دوسرا یہ کہ اس میں گارنٹرز ہوتے ہیں. تو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا کہ اس میں کوئی گارنٹر نہیں ہے؟ دیکھیں گارنٹر کی ایشو نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی عمران خان پولیٹیکل رول کے بغیر باہر جانے کو تیار نہیں ہے یا کچھ نہیں کرنے کو تیار، اور پولیٹیکل رول دینے کو اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں. اصل جھگڑا تو یہ ہے. اور ابھی تک گارنٹر کا ایشو تو تب آئے نا کہ جب کوئی بنیادی چیزوں کے اوپر کوئی طے ہو تو پھر کوئی گارنٹر کی بات ہے یا کچھ ہو. اور گارنٹر تو اصولاً تو آئین ہونا چاہیے. لیکن ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بنیادی بات جب تک نہ طے ہو، جب تک حکومت اسٹیبلشمنٹ اس نقطے سے پیچھے نہیں ہٹے کہ مائنس عمران خان چلنا ہے، مائنس پی ٹی آئی چلنا ہے، تو ایسی سچویشن تو یہی رہے گی. کیونکہ اس وقت ملک کی جو پاکستان میں دو بڑی سیاسی آپ سمجھیں کہ اس وقت قوتیں ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پاس کوئرزیو پاور ہے، اور ایک عمران خان ہے جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، وہ تو مکمل irrelevant ہو گئی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اور یہ دو پٹڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے فاصلے پہ چل رہے ہیں. اب آگے جنکشن پہ اگر حادثہ ہوتا ہے یا وہ صلح ہوتی ہے، اب یہ دیکھ. حل کیا ہے، کیا تجویز کرتے ہیں؟ حل تو سمپل یہی ہے کہ آپ جو عمران خان سب سے پہلے تو دیکھیں، جو میں تو خان صاحب کو بھی کہہ کے تھک گیا ہوں. پہلی بات تو یہ تھی کہ جب یہ مذاکرات بھی ہوئے براہ راست حکومت کے اور پی ٹی آئی کے، تو میں نے ایک حکومت کے وزیر ہیں، سینئر وزیر ہیں، میں نے ان کو کال کیا. میں نے انہیں کہا آپ نے بڑی غلطی کی ہے براہ راست مذاکرات کریں، کیونکہ ٹمپریچر بہت ہائی ہے. آپ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو پہلے بفر بنانا چاہیے، الائنس بنانا چاہیے. اور خان صاحب سے بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں، ہمیں اگر بندوق لگی ہوئی ہے سر پہ تو میں تو پالیٹکس نہیں کر سکتا. بات چیت سے راستہ نکالنا ہے. میں میرے سے یہ توقع تو آپ نہیں کر سکتے نا کہ میں کو بندوق لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے چلانی ہی نہیں آتی. میں تو وی آر پالیٹیشینز، وی ہیو ٹو بلیو ان آرٹ آف سروائیول. بالکل. اور راستے نکالنے ہوتے ہیں. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، پھر ہم حکومت کی پارٹیوں سے لڑ رہے ہیں، باہر کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہماری لڑائی ہے. پھر ہم نے سوچا یہ کافی نہیں ہے، ساری جو اپوزیشن پارٹی ہیں ان سے بھی لڑنا ہے. مولانا صاحب سے بھی ہماری نہیں بن رہی،
ہماری پیر صاحب پگاڑا سے بھی نہیں بن رہی، ہماری ان سے بھی نہیں بن رہی، تو ان کو پہلے اکٹھا کریں. اگر مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اپوزیشن الائنس بن جاتا، جی عمران خان جیل سے باہر آ جاتا.